عید کا دن اتنا پیارا دن ہے، اتنا پیارا دن ہے، اتنا خوشیوں کا دن ہے کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبحال۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا۔ ہم نے جتنے روزے رکھے بولو الحمدللہ، ایک ایک روزے پر اللہ نے بہت ثواب عطا فرمایا۔ پہلے 10 دن آئے اللہ نے رحمتوں کے پروانے عطا کیے، دوسرے 10 دن آئے اللہ نے مغفرتیں عطا فرمائی، اور آخری 10 دن اللہ نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن آج روزہ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، فرحت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے صرف اس وقت ایک بات کہنا ہے میرے پیارو، یہ جو مہینہ ابھی گزر گیا اس کا ایک نام تھا، اس کا ایک کام تھا، اور اس کا ایک مقام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں بولو نا جو مہینہ گزر گیا، کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ؟ اور یہ نام رمضان، نام نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی کا نہ کسی نبی کا، یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا تھا اور کہہ دیا تھا سارے مہینے تمہارے ہوں گے، یہ مہینہ میرا ہوگا۔ تو رمضان، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، اور دینے والا کون؟ یہ نام خود اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میں نے تمہیں عطا فرمایا، اور نام رکھنے والا بولو کون؟ اللہ۔ رمضان۔ اچھا یہ مہینے میں کام ہم کو بتایا، وہ سب نے کیا، بولو الحمدللہ۔ وہ کام تھا روزہ رکھنا، بولو وہ کام تھا روز نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی کے پاس جانا۔ یہ روزہ، اور کیسا روزہ رکھا، گرمی، شدید گرمی، کبھی 48 درجے، کبھی 48، کبھی 50، لیکن گرمی میں روزہ رکھا۔ تو یہ مہینے کا نام ہے رمضان، اور کام تھا روزہ، بولو کام تھا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مہینے کا نام رمضان، اور یہ مہینے کا کام تھا روزہ رکھنا۔ اچھا یہ مہینے کا مقام بولو سبحان اللہ۔ یہ مہینے کا مقام اتنا اونچا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، نام میں نے رمضان رکھا ہے۔ اللہ فرماتے اس میں میرے بندوں پر میں نے روزے کو فرض کیا، اور جب اللہ سے پوچھا گیا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، صدقہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، خیرات کرے گا میں جنت عطا کروں گا، عمرہ کرے گا اللہ نے کہا جنت عطا کروں گا۔ لیکن میرے بندے جب تو حج کرے گا تو بھی جنت عطا کروں گا۔ اور میرے بندے جب روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ کہتے میں کھاتا نہیں، اللہ کہتے میں پیتا نہیں، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، تو بھی تھوڑی دیر ایسا ہی ہو جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بھی صبح سے شام تک کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی کے پاس گیا نہیں، اللہ کہتے تو نے تھوڑی دیر کے لیے میری کاپی کی ہے، اس لیے ساری عبادتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ رمضان کے روزے رکھے گا میں خود تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا۔ ساری عبادتوں پہ جنت ملتی ہے، اور رمضان کے روزے پہ جنت کا پیدا کرنے والا خود اللہ ملتا ہے۔ تو میرے دوستو اب سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں نام بھی معلوم، بولو رمضان، اور کام بھی ہم نے کیا بولے روزہ رکھنا، اور ہمیں مقام بھی معلوم ہوگا۔ رمضان کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے کہ یہ عید کی رات میں تو اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم۔ اللہ فرماتے میری بڑائی کی قسم، اے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکے رہے پیاسے رہے، ارے مزدوروں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے، میں ان کو کیا بدلا دوں؟ میرے دوستو اللہ نے پھر قسم کھا کر کہا وہ عزتی، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے سارے کے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ ہمارے روزے وقت بہت کم ہے، قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا بولیں گے آپ لوگ، قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کو معلوم، بولے کس کو معلوم؟ لیکن اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے، میرا بندہ یہ نشانی اگر ہے خوش ہو جاتے رہے سب روزے قبول ہو گئے، اور اگر یہ نشانی نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی ہے، اللہ کہتے ہیں
تیرے روزے کو قبول نہیں کیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا نا کہ بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا, تو نے روزہ نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ اللہ رکھا, روزہ رکھا, کتنی گرمی تھی اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا ماں سنتا یاد دی میرے بندے تو نے روزہ رکھا نہیں. ارے وہ قیامت میں کہے گا اللہ میری اماں کو پوچھ لے, میری بیوی کو پوچھ لے, میرے بچوں کو پوچھ لے, میرے یہاں کے جتنے رہنے والے سب کو پوچھ لے, سب کو معلوم ہے میں نے سب روزے رکھے, ایک بھی روزہ کو چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے روزہ رکھا تھا اور روزے کا مقصد تھا کہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا, لیکن تو نے تو روکا نہیں, تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, مگر میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں سب آ جاؤ, روزے کا مقصد, پرپز آف فاسٹنگ, ہم نے کیوں روزہ رکھا بھائی, 29 روزے رکھے, ہاں ہم نے کیوں روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں آپ نہیں, کون کہہ رہا؟ اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, آپ کو بھی یاد ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, آگے لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا, اس کی نشانی ہے تتقون, تقوی. بولو کیا نشانی ہے؟ اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پھر ہم نے تو روزہ رکھا ماشاءاللہ, 29 روزے ہوئے, سحری ہوئی, افطاری ہوئی, اور ہم نے بھوکے رہے, پیاسے رہے, جو اللہ نے بتایا ویسے ہم نے روزہ رکھا. اب روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اپنے دل میں دیکھ لے تقوی آیا کہ نہیں آیا. اور تقوی کس کو کہتے ہیں وہ سن لو سب لوگ تاکہ ہم کو پتا چلے تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی کا مطلب ہے کہ میرے سامنے گناہ ہے, آپ کے سامنے گناہ ہے, یعنی گناہ کر سکتے, کوئی روکنے والا. صحیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دونوں طاقت دی ہے, گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے گناہ کرنے کی بھی طاقت دی, گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی. وہ محمدی ہو گیا جو گناہوں سے بچ گیا. بولو سبحان اللہ. تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں, بس اس پر بات ختم کریں گے. سب سمجھ رہے ہو نا تقوی, روزہ رکھنے کا مقصد بولو, میرے ساتھ میں بولو تاکہ گھر جا کے سب کو بتانا. بولو نا روزہ رکھنے کا مقصد ہے. اور تقوی کس کو؟ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے میرے میں, آپ میں ہے, اور کوئی روکنے والا بھی نہیں, کوئی سماج, کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی, کوئی ہم کو روکنے والا نہیں. ہم گناہ کریں گے کسی کو پتا بھی نہ چلے گا, لیکن اس کو خیال آیا کہ نہیں میرا اللہ دکھتا ہے. بولو میرا اللہ, پھر بولو میرا اللہ, اور وہ گناہ سے ہٹ گیا. اللہ کہتے جان میرے بندے میں نے تیرے سب روزے کو قبول کر لیا. اب سوال ہے کہ اب یہ صفت ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ ہم باہر نکلے؟ بھائی ہم باہر نکلے, بہت سی عورتیں نظر آئی, بھائی آئی کہ نہیں آئی, ہمارے اوپر ہے. ہم دیکھے کوئی روکنے والا نہیں, ہم کو کوئی روکنے والا نہیں. ہاں ہم دیکھے ہمارا دوست بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا, بھائی کچھ نہیں کہتا, ہاں لیکن صرف یہ سوچا کہ اللہ یہ عورت آ رہی ہے, اللہ یہ عورت آ رہی ہے, اس کا دیکھنا حرام ہے, اس کو دیکھنا حرام ہے, اور اس سے گردن جھکا لی. یہاں گردن جھکائے گا اللہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کے میں نے روزے کو قبول کر لیا ہے. تو آج سے یہ عادت ڈالو, گناہ کرنے کی طاقت ہوئے اور پھر بھی گناہ. آپ کو معلوم ہے نا, آپ کو معلوم ہے نا, حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت تھی نا, ہاں دودھ بیچتی تھی. کیا بیچتی تھی؟ دودھ بیچ. اپنی بیٹی کو کہتی ہے دودھ میں پانی ملا تھا, دودھ میں پانی. تو بیٹی دیکھا نا اللہ بہت ناراض ہو جاوے, دودھ میں پانی, کون دیکھنے والا یہاں پہ. تو بیٹی نے کہا اس وقت حضرت عمر حکومت پر ہے, ان کو پتا چلے گا نا ہم کو یہاں سے گھر سے نکالیں گے اور معلوم نہیں کیسی سزا دیں گے. تو ماں نے کہا رات کو چپ چاپ دودھ میں پانی ملا دے, عمر بھی نہیں دیکھیں گے, عمر کا کوئی درباری بھی نہیں دیکھے گا. وہ بیٹی کی زبان سے نکلا عمر سو جاتے ہیں. عمر کا پیدا کرنے والا کبھی نہیں سوتا ہے, وہ اللہ تو دیکھتا ہے. تو چلو آج سب لوگ اگر اپنا روزہ قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج سے ارادہ کریں کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی مگر ہم گناہ نہیں. اسی کا نام تقوی, اور تقوی ہے تو روزے. جیسا بھی بہت سارے لوگ عید کے دن ہی گناہ کرتے, سب سے اچھی فلم داڑھی اڑے گی عید کے دن,
हाँ अभी तो माशाल्लाह सब कुर्ते पैजामे में, हो अभी देखो वहां जाने के बाद तो कैसे धूमधाम मचता। तो ये जो गुनाह हमारे सामने आता है, दाढ़ी काट दे ये गुनाह है। अरे मेरे प्यारो, ये अलग शरीयत के ऑपोजिट लिबास पहनो, ये गुनाह है। लेकिन बस ये सोच ले कि नहीं मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैंने रोजे रखे हैं और कितनी गर्मी में रोजे रखे, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह मेरे करीब आएगा मैं हट जाऊंगा। मेरे प्यारो, जब अल्लाह रोजे कबूल करेगा, फिर एक बार बताओ, अल्लाह रोजे कबूल करेगा, सब इबादतों पे जन्नत देगा, रोजे कबूल होंगे तो खुद अल्लाह हमारा हो जाएगा। तो भाई सब इरादा करते हो इंशाअल्लाह। तो हम रमजान का ये माशाअल्लाह महीना हमको मिला, अब हम इसको बाकी रखे। और देखो एक चीज, आदमी कभी कभी बहुत टेंशन में होता है कि कैसे गुनाह छोड़ देने का। मौलाना तो बोल के चले गए, तकवा तकवा बोल के चले गए मौलाना। अब मेरे घर में तो टीवी भी है, मेरे घर में तो ये गाना नाचना, हमारे यहाँ पे मालूम नहीं कितनी खुराफात होती है, और न मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, न मेरे लिबास शरीयत के मुताबिक है, और मौलाना तो बोल के चले गए कि तकवा 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 रोजा कबूल होगा। तो मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं ये सारी चीजों को, मेरे अंदर जहां को माफ कर दूंगा। तो भाई सब लोग इरादा करते हो इंशाअल्लाह, पक्का इरादा, अपने रोजे को अब बचाना है। देखो रोजे तो रख लिए हमने, अब इसको सिक्योर करना, इसको बचाना, इसको कयामत में हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बनाना, रहमत का जरिया बनाना। ये रोजा हमको जहन्नम से बचाए। बल्कि आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, ये रोजा बहुत प्यारा है। जब इंसान कब्र में जाता है ना और गुनहगार होता है तो आजाब सर की तरफ से आता है। कौन सी तरफ से आता है? सर। तो जैसे सर की तरफ से आजाब आता है, बीच में एक बहुत बड़ा तख्ता खड़ा हो जाता जिस पर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे वाला बंदा है, इससे कब्र का आजाब नहीं आएगा। तो वो कब्र का आजाब दाईं तरफ से आता, जैसे दाईं तरफ से आता तो नमाज आ जाती है कि ये तो नमाजी है, इसके ऊपर अल्लाह का आजाब नहीं आएगा। और जब वो आजाब बाईं तरफ से आता है, हदीस पाक में लिखा अस्सौमु जुन्ना, रोजा आ जाता है और ढाल बन के आता है और आकर कहता है ये रोजेदार है, अब कहीं से भी आजाद इसके करीब आ नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों, रोजे ने हमसे आजाब को दूर कर दिया, कब्र के आजाब से बचा लिया, जहन्नम के आजाब से बचा लिया। अब रोजे को बाकी रखने के लिए फिर एक मर्तबा बोलो तकवा, और तकवे को बाकी रखने के लिए नमाज। कौन कौन तैयार है? बोलो भाई। रोजे को बाकी रखने के लिए तकवा और तकवे को बाकी रखने के लिए नमाज। सब पढ़ेंगे। नमाज का वादा कौन कौन करता है? इंशाअल्लाह करेंगे भाई, सब करेंगे इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इतने सारे लोग जमा हैं, ईद का दिन है। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे को तय किया। अक्सर लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं। मेरे को एक ने पूछा मौलाना आउट ऑफ रमजान ज़कात नहीं, सब रमजान में क्यों ज़कात निकालते? मैंने कहा सही है, इसलिए आउट ऑफ रमजान एक देता है तो 10 मिलता है, रमजान में एक देता है तो 700 मिलता है। तो माशाअल्लाह रमजान में ज़कात, सदका, फितरा, फिदिया, कफ़ारा ये हम सब निकालते हैं। आज मैं साल में एक ही मर्तबा आपसे अपील करता हूँ, आज फिर वही अपील करता हूँ। आप सबको मालूम है कि एक बहुत बड़ा इदारा और एक बहुत बड़ी मस्जिद तैयार हो रही है, बहुत बड़ा इदारा तैयार है। यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पर कीम और कोसंबा के दरमियान में मोटी नरोली गांव में मदरसा भी है, जहाँ बच्चे हाफिज भी होते, कारी भी होते, आलिम भी होते, मुफ्ती भी होते, और जहाँ मस्जिद भी कायम हो रही है। और सबसे बड़ा काम ये कि वो बच्चे जो नाबीना होते हैं, जो कान से सुन नहीं सकते, जो जिनके हाथ में माजूर होते हैं, पाँव से माजूर होते हैं, ऐसे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम से माला माल किया जाता है। आज मैं आप तमाम से कहूंगा कि जिनकी ज़कातें बाकी हो, सदका बाकी हो, फितरा बाकी हो, फिदिया बाकी हो, कफ़ारा बाकी हो, हमारे सारे जवान वहां ऐलान करते होंगे कि भाई ये मोटी नरोली मस्जिद के लिए वो लिल्लाह रकम होती है, बाकी बच्चों के लिए ज़कात की रकमें होती, फितरे की होती, फिदिये की होती। और खास करके वो बच्चे जो माजूर है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की शान है, कितने बच्चे की आंखें नहीं होती, देख नहीं सकते, अल्लाह उन्हीं के सीने में अपना कलाम पाक अता कर देता है। और अल्लाह बताना चाहता मैं किसी का मोहताज नहीं, देखने वालों को सूरह फातिहा सही करना नसीब नहीं होता, और जो नाबीना होता है वो पूरे कुरान पाक को सीने में लेकर चलता है और रमजान के मुबारक महीने में मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी भी पढ़ा देता है। तो मैं आप तमाम से कहूंगा, हमारे सब बेटे और हमारे सब जवान बाहर खड़े होंगे, ऐलान करते होंगे, आप जरूर जरूर ताउन करके जाओगे ना, करके जाओगे ना। अब आपको मैं जल्दी नहीं बता दूं, आप दोगे? बोलो दोगी इंशाअल्लाह। भाई सब दे दिया और फिर भी दे देना। मेरे को एक ने कहा मौलाना सब दे दे फिर देने का, मैंने कहा रोज खाता है ना,
ہماری جیسے بھوک ختم نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں دینے میں ہمارے ہاتھ کیوں رکے؟ بھائی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک بات بتا دو میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، غریب میں، مسکین میں، یتیم میں، بیوہ میں، لاچار میں، مجبور میں، ارے جو معذور ہے، ارے میرے پیارو، ہمارے یہاں ایسے بچے جو نابینا ہے، قرآن پاک کے حافظ ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اندھا راستے سے گزرتا ہو اور آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے، بیچارہ پریشان ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے راستہ کراس کرا دیا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہہ دے میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ایک نابینا کو راستہ کراس کراؤ تو جنت ہے، حافظ تک بنا دو تو کیا ثواب ہوگا میرے پیارو؟ اس لیے میرے پیارو دو گے انشاءاللہ؟ ایک دیں گے کتنا ملے گا؟ 10۔ بولو کتنا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بڑھا دے، اللہ نے کہا 70۔ ہمارے نبی نے کہا اور بڑھا دے، اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب خوش ہو جاؤ، تمہارا امتی ایک دے گا، ہم 700 عطا کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔